آموز اور اس کا 7واں باب جو 17 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراعت کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کی، اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی، اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکیں تو میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا مہربانی سے معاف فرما، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا۔ پھر خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے، اور وہ بحر عمیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے۔ تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا مہربانی سے باز آ، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساحول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساحول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساحول۔ تب خداوند نے فرمایا دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل میں ساحول لٹکاؤں گا، اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ تب بیت ایل کے کاہن امسیہ نے شاہ اسرائیل یربام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یربام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیہ نے آموس سے کہا اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ تب آموس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں، اور جب میں گلے کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ بس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔